بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے ہی یوٹیوب چینل پر۔ سعودی عرب کی کچھ اہم خبروں کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرینڈز، آج کی اس ویڈیو کے اندر انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق کچھ وضاحت آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ انٹرنیشنل فلائٹس کب بحال کی جائیں گے۔ جو دوسری ہماری اپڈیٹ ہے وہ ہے ایئرپورٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تیسری اور چوتھی جو ہماری اپڈیٹ ہے وہ اقامہ سے توسیع کے ریلیٹڈ ہے اور خروج و عودہ کے متعلق ہے۔ جو چھٹی پہ دوست آئے ہیں ان سے ریلیٹڈ اپڈیٹس ہے۔ تو چاروں اپڈیٹس اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے مہمان آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے اور آل پہ پریس کیجئے گا، کیونکہ جو بھی ہم نیا ویڈیو بنائیں گے اس کا اپڈیٹ آپ دوستوں تک ترنت ہی پہنچ جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو دوستوں، سب سے پہلے ہم بات آپ دوستوں کے ساتھ کریں گے خروج و عودہ متعلق۔ کچھ سوالات ہیں جو دوستوں نے کمنٹ کے ذریعے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہمارے خروج و عودہ ختم ہونے والا ہے؟ کئی دوستوں کے ختم ہو چکی ہیں۔ کیا ہماری سرکاری سطح پر اس پہ توسیع کی جا سکتی ہے؟ تو دوستوں، پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ کورونا جب سعودی عرب کے اندر داخل ہوا اور فلائٹس پہ پابندی عائد کی گئی، تو وہ دوست جن کے اقامہ اور خروج و عودہ ختم ہو چکا تھا، سرکاری سطح پر ایک بار توسیع کی گئی۔ وہ جو سعودی عرب کے اندر مقیم تھے، دوسری بار شاہی فرمان کے متعلق دو بار جو ایک اندر تھے سعودی عرب کے اندر اور جو سعودی عرب سے باہر تھے، ان کے اقامہ اور خروج و عودہ میں 3 مہینے کی توسیع کی گئی، مگر فلائٹس کی پابندی برقرار رہی۔ اس کے بعد جوازات کی جانب سے ایک بار پھر شاہی فرمان کے متعلق 1 مہینہ 5 دن کا خروج و عودہ اقامہ تجدید کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جوازات میں ایک اپڈیٹ نکالی، جو ابشر سسٹم کے ذریعے ایک آپشن دیا گیا۔ وہ ایمپلائر جو سعودی عرب کے اندر مقیم ہے، آپ کی کمپنی ہے، مؤسسہ ہو یا کفیل ہے، گھریلو ہو، جو بھی ہو سسٹم، وہ آپ کے اقامہ اور خروج و عودہ کو تجدید کروا سکتا تھا۔ تو وہ آپشن ابھی بھی موجود ہے۔ دوستو، جوازات کے جانب سے یا کفیل کے جانب سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کفیل یا امپلائر جو بھی ہے، اجر اجیر کے متعلق آپس میں وہی کروا سکتا ہے، اور حکومت سے قطعاً ابھی آپ یہ امید نہ رکھیں کہ وہ خروج و عودہ اور اقامے میں توسیع کریں گے۔ تو یہ تو بات کلیئر ہو گئی خروج و عودہ اقامے کی، جو بھی ہو۔ تو پہلا یہ جو ہمارا سوال تھا وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، 1-2 سوال اس میں تھے۔ اور جو ہماری دوسری تیسری جو اپڈیٹ ہے وہ انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق ہے۔ دوستو، انٹرنیشنل فلائٹ سے 3 فروری کو پابندی عائد کی گئی، جو کہ رات کو 9 بجے بعد اس نے فلائٹس پہ پابندی عائد وزارت داخلہ کی جانب سے۔ وہ اس لیے کہ کورونا کیسز میں بڑھوتری آ رہی تھی، ویکسین کی کھیپ جو تھی وہ سعودی عرب کے اندر موصول نہیں ہو رہی تھی، جو کہ الحمدللہ وہ بھی آ چکی ہے، کل پرسوں ریاض میں پہنچ چکی ہے۔ اور دوستوں کو چاہیے کہ وہ صحتی ایپ ہے، ان کے ذریعے آپ نے آپ کو رجسٹریشن کروائیں، اس کے بعد وہ ان کو وقتاً طور جو ٹائم ٹیبل ہوگا اس کے طور پر وہ اس کو میسیج آئے گا، اس کے بعد اس کو لگوا دی جائے گی۔ وہ آپ کو خود میسیج آنے کے بعد وہ آپ ادھر جا کے وہ دوسری بھی جو ویکسین کی کھیپ ہے وہ لگوا سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے بعد اگر بات کی جائے کیسز کے حوالے سے انٹرنیشنل فلائٹس کی، یہ بات میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں گا آگے۔ تو انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق کیسز میں ابھی تقریباً 400 پلس کے بعد ابھی کمی آ رہی ہے۔ جیسے ہی کیسز میں انشاءاللہ جو وزارت صحت کی جانب سے ڈاکٹر عبدالعالی کے متعلق ہے، انہوں نے کہا کہ 2 ہفتوں کے بعد کیسز میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے دعوے کے مطابق کیسز میں ابھی کمی آنا شروع ہو چکی ہے۔ تو دوسری یہ اپڈیٹ، اور جو تیسری جو ہماری اسی انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق جو اپڈیٹ ہے وہ ہے مسجد بند کی گئی تھی، تقریباً 80 سے زیادہ مسجد ریاض میں کچھ علاقوں میں، تو ان کو سینیٹائز کرنے کے بعد پھر سے بحال کیا گیا ہے۔ مکہ میں باجماعت نماز ادا کی گئی۔ تو جو SOPs کا خیال نہیں رکھ رہے تھے، اس سے متعلق وزارت داخلہ نے 20 دن مزید توسیع کر دی گئی کہ لوگ اس چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہے، آپس میں دوری نہیں کر رہے۔ تو ایسی چیزوں کو لے کر فلائٹ سے متعلق بات کی جائے تو فلائٹ سے تقریباً عنقریب انشاءاللہ کھلنے کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ
5 مارچ کے بعد ہی انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کی زیادہ چانسز ہے دوستو. ابھی کہہ رہے ہیں کہ فلائٹس بحال ہونے کی چانسز ہیں. تو دوستو یہ اندازے کے مطابق قطعاً یہ نہیں کہتے کہ ہم نے جو بول دیا وہی ہو گیا. تو کچھ دوست کمنٹ کر رہے ہیں کہ یار کچھ میسج کر رہے ہیں کہ ہمارے کفیل یا ایجنٹس پوچھ رہے ہیں تو وہ یہی بول رہے ہیں کہ 25 فروری کو فلائٹس بحال ہوں گے. تو صرف اندازے کے مطابق میں نے آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کیا تھا اور یہ تقریباً خوشی کی بات ہو سکتی ہے کیونکہ جو فلائٹس کے متعلق بات کی جائے انٹرنیشنل فلائٹس کے تو مسجدوں کو بحال کیا جائے. کرونا کیسز کم آ رہے ہیں, ویکسین کی کھیپ آ چکی ہے. تو اس کے متعلق کئی دوست ویڈیو بنا رہے ہیں, نہ کہ میں بنا رہا ہوں. بس یہ ہے کہ میرے تھمبنیل میں کچھ لفظ تھوڑا زیادہ خوشی کے اظہار کے متعلق استعمال کرتا ہوں تو معاف کیجیے گا کہ آپ کو اگر ٹھیس پہنچی ہے. تو اگر چوتھی بات کی جائے فلائٹس کے آغاز کے متعلق تو دوستو سعودی وزارت ٹرانسپورٹ انجینئر عبدالصالح جاسر نے ایئرپورٹ کا آغاز کیا ہے کہ یہ نئی افتتاح اخبار 24 کے مطابق وہ ٹرانسپورٹ جو ہماری قیادت کے ایئرپورٹ کے حوالے سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس ٹرانسپورٹ کے شعبے کو قیادت کے لیے مکمل سرپرستی کے لیے بحال کر دیا. انجینئر ڈاکٹر صالح جاسر کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں اور یہاں آنے والے سیاحتوں کو معیاری خدمت فراہم کی جائے. دوستو اس سے سعودی عرب کا تعارف انٹرنیشنل لاجسٹک سینٹر کے حوالے سے دنیا بھر کے سامنے آیا ہے. سعودی وزارت ٹرانسپورٹ کے اس موقع پر جدیدہ بحری سرحدی چوکی کا بھی دورہ کیا. وہاں موجود سہولتوں اور وسائل کا معیار دیکھ کر پسندیدگی کا انہوں نے اظہار کیا. دوستو انہوں نے کہا کہ جدہ سرحدی چوکی سے سعودی عرب اور عراق کے درمیان بری سرحدی سے آنے جانے والوں کے ذہنوں پر خوشگوار اثر پڑے گا. تو دوستو ایئرپورٹ یہ سعودی عرب کے اندر ایئرپورٹس تقریباً دیکھے ابھی جائے تو زیادہ ایئرپورٹ کھل رہے ہیں. سہولتیں ملکیوں کے لیے اور غیر ملکیوں کے لیے زیادہ فراہم کی جا رہی ہیں کہ جس علاقے میں جو رہ رہا ہے اس علاقے اس ایئرپورٹ سے وہ اپنے ملک واپس جا سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی اچھی اپڈیٹ ہے. تو دوستو یہ کچھ 4 اپڈیٹس دی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا. کوئی بھی سوال ہو نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگلے ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.